عاقب صاحب آپ کی اجازت سے شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ خیر عافیت سے ہیں؟ آپ کی دعا جی, اللہ کا شکر. محترم عاقب سعید صاحب تشریف فرما ہیں. ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ فرمائیں. آپ تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے, آپ کا ان سے تعلق رہا, کچھ فرمائیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بلکہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ تھے. انہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے وقف کی, اور جس بات پر وہ یقین رکھتے تھے وہی بات کہتے تھے. ان کی جو سچائی تھی اور ان کی جو سادگی تھی اور ان کی جو بے باکی تھی, یہ اپنی مثال آپ تھیں. اور میں نے یہ دیکھا ان کی ذاتی زندگی میں اور ان کے گھر کے رہنے سہنے میں کہ وہ ایک ایسے شخص تھے, ایسے عالم تھے جو باعمل تھے. یعنی ان کے ہاں وہی سادگی, وہی قناعت, وہی کفایت جس کا وہ پرچار کرتے تھے دیکھنے کو ملتی تھی. اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے سماجی برائیوں کے خلاف. ہمارے علماء کرام اور دینی جماعتیں جو ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی توفیق ہوئی ہے کہ وہ سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں, رسوم کے خلاف آواز اٹھائیں اور رواجوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف جہاد کریں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس لحاظ سے منفرد تھے, اور ان سے بات کر کے, ان سے اختلاف کر کے بھی لطف آتا تھا. وہ بات کہنے کا ڈھنگ جانتے تھے. وہ صاحب اسلوب لکھنے والے بھی تھے اور بولنے والے بھی تھے. ان کی خطابت جو ہے وہ تو اپنی مثال آپ تھی, کیونکہ بڑے ہی سادہ لفظوں میں وہ اپنی بات کہتے تھے اور ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہوں. تو ان سے اختلاف جو ہے اس کی میرا خیال ہے وہ بھی کئی پہلو اس کے پیدا ہوئے. کئی لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا کئی معاملات میں, لیکن انہوں نے اپنی رائے جو ہے اس کا برملا اور دو ٹوک انداز میں اظہار کیا. وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. ابھی شامی صاحب بات ہو رہی تھی ڈاکٹر جاوید اقبال سے, وہ فرما رہے تھے کہ وہ ان کے ہاں اختلاف کے بعد گفتگو اس لیے نہیں ہو پاتی تھی اکثر ان موضوعات پر جو ان کے بنیادی افکار کا حصہ تھے, کہ وہ بہت زیادہ کنونسڈ تھے اپنی ان آراء کے بارے میں کہ یہی دین کی صحیح تعبیر ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ہاں, یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حد تک درست ہے. وہ اپنے سیاست کے جو معاملات تھے ان میں بھی اور قومی مسائل کے اوپر بھی جب اظہار رائے کرتے تھے تو بہت قطعی اور دو ٹوک کرتے تھے. اور جو دینی معاملات ہیں اس میں جو ان کی تعبیر تھی, میرے نزدیک تو بہرحال وہ ایک تعبیر تھی. اور اسے جیسے مختلف حضرات جو ہیں مختلف معاملات کے بارے میں اور دین کی تشریحات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو اپنی تعبیر کے 100% درست ہونے پر انتہائی پختہ یقین تھا. اور یہ یقین جو ہے اپنی جگہ ایک مثبت بات بھی ہے, کیونکہ آدمی اپنے مشن کے بارے میں اگر بالکل یکسو ہو جائے تو پھر اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے افکار کی ترویج کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کیا ہے. یعنی انہوں نے جتنی محنت کی ہے اور جس طرح انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے اور جس طرح انہوں نے درس دیے ہیں, آپ دیکھیں کسی ایک شخص کے بس کی بات نظر نہیں آتی اگر آپ ان کی زندگی کے پورے اسلوب پر نظر ڈالیں. صحیح. شامی صاحب, آپ کا مولانا مودودی سے بھی ایک قریبی تعلق رہا اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی رہا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریک کو ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھایا. وہ جماعت اسلامی کے مرکزی ارکان میں تھے, ابتدائی ارکان میں تھے, لیکن اس وقت جب وہ 56 کی ٹرموائل کے بعد وہ اس میں سے الگ ہوئے, تو آپ مختصر ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں گے کہ وہ کیا بات تھی آپ کی نگاہ میں جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے اور اس سے پہلے مولانا مودودی بیان کرتے تھے؟ دیکھیے, جو مولانا مودودی کا فلسفہ ہے اقامت دین کا, ڈاکٹر صاحب اس سے تو بالکل متفق تھے, لیکن وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اور دین کا نظام قائم کرنے کے لیے انتخاب کے ذریعے وہ کوئی پر امید نہیں تھے کہ اس ذریعے سے یہ آ سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو یہ غلبہ جو ہے دین کا اس کو قائم کرنے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ غیر انتخابی طور پر کام کرنا ہوگا, اور یہاں آ کے ان کا مولانا مودودی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے.
جو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو جڑ کے معاملے میں ان سے اختلاف نہیں ہے، ان کا شاخوں کے بارے میں ان سے اختلاف ہے، اور اس میں بھی وہ اکیلے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بڑا گروہ تھا جس میں وہ تو اس وقت نسبتاً کم عمر تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر ڈاکٹر اسرار جو ہے اگر جماعت اسلامی میں رہتے تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں مؤثر طریقے سے اپنا نقطہ نظر جو ہے لوگوں پہ واضح کر سکتے تھے، اور شاید جماعت اسلامی کی پالیسیز پر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ جماعت اسلامی سے جو ڈاکٹر صاحب کی علیحدگی ہے اور مولانا اصلاحی کی جو علیحدگی ہے، وہ ایک ایسا خلا وہاں پیدا ہوا ہے اس سے جو پر نہیں ہوا اس کے بعد۔ لیکن یہ ایک آج بھی جماعت اسلامی کی صفوں میں جو اہل علم ہیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اگر اختلاف کو ایک محدود کر دیا جاتا اور ایک وسعت اختیار کر لی جاتی ان معاملات کے بارے میں تو شاید اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس معاملے میں ہم عاقب سعید صاحب سے بات کریں۔ شامی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم عاقب صاحب، ہم اس پوائنٹ کو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، اور میں چاہتا ہوں ہم ترتیب سے وہیں سے چلیں جہاں بتا رہے تھے کہ اقبال سے ان کا متاثر ہونا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور ایک ملی جذبہ کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ وہ دیا، مسلم لیگ میں پھر وہاں ایکٹیو سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو یہ جو ایک جذبہ اقبال نے بیدار کیا تھا، اس لیے کہ کئی سو سال کی غلامی کی وجہ سے ایک ذہنی پستی کا شکار تھی مسلم قوم بر صغیر پاک و ہند میں۔ اقبال نے دوبارہ ان کے اندر اعتماد پیدا کیا، اور پھر ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب وہ تحریک پاکستان میں قریب ہوئے پاکستان کے فلسفے کے، اور ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے عملاً شرکت کی، آپ کہہ رہے ہیں لاہور تشریف لائے، وہ اس زمانے میں مولانا مودودی تو اس پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس پاکستان کا خواب دکھایا جا رہا ہے، یہ ٹیم وہ نتیجہ نہیں برآمد کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی رائے تھی جس پر انہوں نے لکھا بھی بہت، اور لیکن اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب اس سے متفق نہیں تھے، یا شاید میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں گے اس کی اس نوعیت کا اصل سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ مولانا مودودی کی جو بھی تحریک شروع ہوئی تھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک خاص میچور لوگوں کے اندر، سنجیدہ لوگوں کے اندر تھی، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم تھے۔ اقبال کی شاعری کا ڈنگا تو بچ رہا تھا، اور وہ گھر گھر پہنچی تھی، اور اس نے ایک نیا عزم نوجوانوں کو عطا کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی میں جو اقبال کا حصہ ہے وہ نوجوان ہیں، تو وہ نوجوان ہیں جن کے اندر یہ عزم دوبارہ بیدار ہوا۔ بعد میں متعارف ہوئے جب کئی میں داخلہ ہوا ان کا میڈیکل کالج میں، اور جمعیت کے ذریعے مولانا مودودی کا لٹریچر اور ان کا تعارف ہوا ہے تقریباً چند سال کے بعد۔ تو پھر انہیں بھی آج جو ہے وہ دین کا یہ تصور اور اس کا ایک سیاسی نظام، ایک معاشی نظام، معاشرتی نظام، ایک مکمل پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم، یہ جب واضح ہوا مولانا مودودی کی تحریروں کے ذریعے، پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار بھی سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اسلام کے لیے کام کرنا جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے۔ چنانچہ وہ جمعیت سے وابستہ ہوئے اور بہت ایکٹیو زندگی گزاری، کیونکہ ان کی زندگی کا خاصہ یہ تھا کہ جو فیصلہ کر لیا کہ اس راستے پر چلنا ہے تو پھر ہمہ وجوہ ہر چباد آباد، پھر وہ کچھ سپیئر نہیں یعنی وہ کرتے۔ صرف ایک اکیڈیمک یا انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں رہنا، بلکہ اس میں عملاً آگے بڑھ کے شرکت کرنی ہے، اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے مولانا مودودی نے بھی قبول کر لیا، بھائی پاکستان بن گیا تو پاکستان تشریف لے آئے، اس حقیقت کو مان لیا، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے خاص آئینی طریقے سے کام کرنا شروع کیا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی جب اس دعوت کی بات پہنچی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد تو ظاہر ایک نیا سینیریو تھا۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمعیت کے ساتھ بھرپور وابستہ ہیں، مولانا مودودی کی تعبیر کو پوری طرح اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ غلبہ اسلام کی جد و جہد کے اندر جو قرآن کا مقام ہے، جو تربیت کا مقام ہے، اور جو جمعیت اور جماعت کا پروگرام رہا ہے، اس میں انہوں نے تعدیر شرکت کی، یہاں تک کہ وہ کرائسس پیدا ہوا جس کو شامی صاحب جس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر اس پر کچھ کامنٹ فرمائیں۔ یعنی جب MBBS کر لیا انہوں نے 54 میں، تو جب تک طالب علم تھے تو جمعیت کے رکن تھے۔ جیسے ہی اگر آپ مجھے اجازت دیں، کچھ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، میں بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے۔